السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں محمد خان آپ کا انگلش ٹیچر. آج ہم ڈسکس کریں گے کلاس 10 کا یونٹ 4 جو کہ ایک پوئم ہے اور بہت ہی مشہور پوئم ہے جس کا نام ہے ڈیفوڈلز. اس کو لکھا ہے ولیم ورڈزورتھ نے، جو کہ اپنے دور کا سب سے بڑا شاعر سمجھا جاتا تھا. انگلش لٹریچر کے شاعری میں بہت سارے ادوار گزرے ہیں 450 عیسوی سے لے کر آج تک. ولیم ورڈزورتھ 1785 سے لے کر 1830 تک جو پوئٹری کا دور تھا جسے رومانٹک پوئٹری کہا جاتا ہے، اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں تو ولیم ورڈزورتھ کو رومانٹک پوئٹ بھی کہا جاتا ہے اس دور کے حوالے سے. لیکن اس کے برعکس جب ہم ان کے شاعری کے نیچر کو دیکھیں، ان کے خود اپنے شاعری میں پسند اور ناپسند کو دیکھیں، وہ سب باتیں ریلیٹڈ ہیں نیچر سے. ولیم ورڈزورتھ 7 اپریل 1770 میں پیدا ہوئے اور 23 اپریل 1850 کو 80 سال کی عمر میں فوت ہوئے. ان کی شاعری نیچر کے حوالے سے ہے. انہیں فطرت بہت پسند تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر وہ کشش رکھی ہے جو کہ انسان سے ہمدردی کرتی ہے. اگر انسان غم میں ڈوبا ہوا ہو تو اسے وہ نیچر کو اگر دیکھے تو اسے راحت نصیب ہوتی ہے، اسے خوشی نصیب ہوتی ہے. فطرت میں انسان کے لیے ہمدردی رکھی ہوئی ہے. نیچر کے حوالے سے ان کی پوئٹری میں بہت سارے ہمیں مثالیں ایسے ملتی ہیں کہ جو نیچر کی تعریف میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزوں کی تعریف میں ہیں. اسی سے ہی ریلیٹڈ آج کے ان کی پوئم ہے اور بہت ہی مشہور پوئم ہے جس کو ہم ڈسکس کرنا جا رہے ہیں. اس پوئم کے اندر 6 سطور پر مشتمل 4 اسٹینزا ہے. یہاں پہ میں واضح کرتا چلوں، نثر کے اندر اگر ہم کسی چیز کو اس طرح سے تحریر کریں گے، نثر کے اندر اس میں وزن کی کوئی قید نہیں، وہ سمپل ہمارے اسپیچ اور رائٹنگ ہے، اس کو ہم پیراگراف کہتے ہیں، جبکہ شاعری کے زبان میں اسے بند یا پھر اسٹینزا کہتے ہیں. ڈیفوڈلز کے پوئم میں 4 اسٹینزا ہے. سب سے پہلے 2 اسٹینزا کو دیکھتے ہیں کہ وہاں ولیم ورڈزورتھ کیا کہہ رہا ہے اور کس طریقے سے نیچر کی تعریف کر رہا ہے اور اپنے فیلنگز اور اندرونی خیالات اور باطنی نظر کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس میں پہلا اسٹینزا ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے لکھا ہے I wandered lonely as a cloud. شاعری کے اندر جب کبھی بھی I کا لفظ آ جائے تو اس میں وہ شاعر خود کے لیے کہہ رہا ہے، اپنی فیلنگز کو وہ بیان کر رہا ہے. I wandered. وانڈر کہتے ہیں گھومنے کو، وانڈر کہتے ہیں مارا پھرنے کو، وانڈر کہتے ہیں فراغت میں ادھر ادھر ٹہلنے کو، چلنے پھرنے کو. لونلی تنہا، ایز اے کلاؤڈ، میں تنہا ایک بادل کی طرح ادھر ادھر گھوم رہا تھا. دیٹ وہ کون؟ یعنی وہ بادل. دیٹ فلوٹس، جو کہ تیرتا ہے. on eye or the wheels and hills، جو کہ وادیوں اور پہاڑیوں کے بہت اوپر تیرتا رہتا ہے. یعنی شاعر اپنے آپ کو ایک آزاد خیالی کے دوران ادھر ادھر ٹہلتے وہ کہتا ہے کہ میں بلا مقصد ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، ایک بادل کی طرح جو کہ وادیوں اور پہاڑیوں سے بہت اونچائی پہ تیر رہا ہوتا ہے. When all at once، پھر یکایک ایک دم، I saw a crowd، مجھے ایک ہجوم نظر آیا، مجھے ایک گروہ نظر آیا، مجھے ایک جرمٹ نظر آئی. A host of golden daffodils، مجھے ہوسٹ کا مطلب یہاں پہ جرمٹ ہے، ہوسٹ کا مطلب یہاں پہ ہجوم ہے. آف گولڈن ڈیفوڈلز، مجھے سنہرے رنگ کے ڈیفوڈلز نظر آئے. ڈیفوڈلز
کہتے ہیں گل نرگس کو، آبی نرگس کو، وہ پھول جو کہ پانی کے کنارے کنارے اگتا ہے۔ پھر سے دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ when all at once I saw a crowd، پھر مجھے ایک بہت بڑا گروہ نظر آیا، a host of golden daffodils، پھر مجھے ایک جرمٹ نظر آئے، ایک جھنڈ مجھے نظر آیا ڈیفوڈلز کا۔ کہاں پہ؟ beside the lake، جھیل کے قریب، beneath the trees، درختوں کے نیچے، fluttering and dancing in breeze، جو کہ لہلہا رہے تھے، ادھر ادھر ہل رہے تھے اور ناچ رہے تھے باد نسیم میں، ٹھنڈی ہوا میں۔ اس پورے بند میں ولیم ورڈزورتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک آزاد بادل کی طرح جو کہ وہلیز کے اوپر، وادیوں کے اوپر اور پہاڑوں کے اوپر تیرتا ہے، میں بھی کچھ اسی طرح سے اپنے آزاد خیالی میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک میری نظر ڈیفوڈلز یعنی گل نرگس کے ایک ہجوم پر، ایک گروپ پر، ایک جرمٹ پر پڑ جاتی ہے۔ کہاں پہ ہے وہ جرمٹ؟ وہ جرمٹ جو کہ جھیل کے کنارے ہے اور درختوں کے نیچے ہے۔ وہ درختوں کے نیچے جھیل کے کنارے لہلہا رہے تھے اور اس ٹھنڈی ہوا میں، باد نسیم میں، ہلکی ہوا میں وہ ناچ رہے تھے۔ یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کچھ الفاظ کو میں نے ریڈ کلر سے انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ پوئٹک ڈیوائس، یہ ٹرم آپ نے کبھی سنا ہوگا۔ یہ شاعری کے کچھ ایسے عنصر یا ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہر شاعر کوشش کرتا ہے کہ ان کی پوئٹری میں یہ چیز ہو، اور اسی چیز سے ان کی پوئٹری کی خوبصورتی کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور اسی سے جو ہے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے ان کے بحر کا، ان کے وزن کا۔ پوئٹک ڈیوائسز یا فگوریٹو لینگویج میں اگر ہم دیکھیں، یہاں پہ جو ایز کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ دراصل سملی ہے۔ سملی کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب شاعر کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دے دیں تو اسے سملی کہا جاتا ہے۔ شاعری چاہے کسی بھی زبان میں ہو، تشبیہ اس کے اندر ایک بہت ہی زبردست ایلیمنٹ ہے جو کہ شاعر کو مدد دیتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے تخیلاتی دنیا سے چیزوں کو الفاظ کی صورت میں لا کے ہمارے سامنے بیان کریں۔ سملی کا الٹ جو ہے وہ میٹافر ہے۔ جسے اردو میں غالباً ہم استعارہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی والدہ محترمہ یہ کہے کہ میرا بیٹا شیر جیسا ہے تو اس نے سملی وہاں پہ استعمال کیا۔ اگر وہ اس کی تعریف میں یہ کہے کہ میرا بیٹا شیر ہے، شیر، تو اس نے وہاں پہ میٹافر استعمال کیا۔ شاعری کے اندر ایز، فور ایگزامپل، لائک، یہ تمام الفاظ سملی کے ہیں، جس میں ہم ایز بھی کہیں گے اور اس میں ہم خصوصاً لائک کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ سملی کہلاتی ہے، اور یہ شاعری کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ لفظ اوسٹ لکھا ہوا ہے۔ اوسٹ اگر ہم دیکھیں تو اوسٹ میں زبان کو بھی کہتے ہیں، اوسٹ ایک جرمٹ گروہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن پھولوں کے لیے اس نے انسانوں والی خاصیت استعمال کیا ہے۔ اب جہاں کہیں پر کسی بھی بے جان کے لیے کوئی شاعر انسانوں والی خاصیت استعمال کرے تو اسے شاعری کی زبان میں یا پوئٹک ڈیوائسز میں ہم اسے پرسونیفیکیشن کہتے ہیں۔ پرسونیفیکیشن وہ ایلیمنٹ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ ارے بھائی آپ احتیاط سے بات کریں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں،
لیکن اوریجنلی ہم دیکھیں کسی دیوار کے آج تک کسی کو کوئی کان نظر نہیں آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ پرسونیفیکیشن میں دیوار ایک نان لیونگ چیز ہے، بے جان چیز ہے، لیکن اس کو خاصیت انسانوں کے دے دی گئی ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لہٰذا انسان کو محتاط ہو کر بولنا چاہیے. یہ پرسونیفیکیشن ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوگا. دل ایک پمپنگ ڈیوائس ہے، اس کی کوئی اپنی مخصوص زبان نہیں ہے، تو شاعر اگر یہ استعمال کرے تو وہ پرسونیفیکیشن کہلاتا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں یہاں پہ جو فلوٹ کا لفظ ہے، فلوٹ کا مطلب ہے تیرنا. اصولاً دیکھا جائے تیرنا تو پانی میں تیرا جاتا ہے، ایک انسان یا کوئی جانور پانی میں تیرتا ہے. بادل کے لیے عموماً ہم فلوٹ یا تیرنے کا الفاظ استعمال نہیں کرتے، لیکن اس نے پھر بے جان چیز کو جاندار کی خاصیت دی ہے، تو یہ بھی پرسونیفیکیشن ہے. اسی طرح آگے جب ہم دیکھیں انہی ڈیفوڈلز کے بارے میں، گل نرگس کے بارے میں شاعر نے یہ کہا کہ فلٹرنگ. فلٹر کا مطلب ہوتا ہے اصل میں اپنا سر ادھر ادھر ہلانا، جھومنا، اور ساتھ میں یہ ہے کہ ڈانس کرنا. اب پھول ناچتے تو نہیں ہے، پھولوں کو انسانوں والی خاصیت شاعر نے یہاں پہ دی ہے، پھر پھولوں کو انسانوں والی خاصیت یہاں پہ شاعر نے دی ہے. لہٰذا یہ جو انڈرلائنڈ الفاظ ہیں پوئٹری میں، یہ پرسونیفیکیشن ہے، یعنی بے جان چیز کو جاندار، خصوصاً انسانوں کی خاصیت دے دینا. اب ہم چلتے ہیں دوسرے اسٹینزا پہ، اسٹینزا نمبر 2 پہ. Continuous as the stars that shine. یعنی وہ ڈیفوڈلز اس طرح سے چمک رہے تھے لگاتار، جیسا کہ ایک ستارہ لگاتار چمکتا ہے. And twinkle، اور اسٹارز ٹمٹماتے ہیں on the Milky Way، کہکشاں پر. یعنی ڈیفوڈلز پہ اس اسٹینزا میں کہا کہ میری نظر جب وہ پڑی، وہ خوشی سے جھوم رہے تھے اور سر ہلا رہے تھے، اور بادل کی طرح جو ہے وہ سر ہلا رہے تھے، اور ڈیفوڈلز جو ہے وہ جرمٹ میں موجود تھے. تو یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ ڈیفوڈلز جو ہے ستاروں کے مانند کنٹینیوس، لگاتار جو ہے وہ چمک رہے تھے، ٹمٹما رہے تھے، جیسا کہ کوئی ستارہ ملکی وے میں کہکشاں میں گھومتا ہے، کہکشاں میں ٹوئنکل کرتا ہے، ٹمٹماتا ہے. ٹمٹمانے کا مقصد یہ ہے یا مطلب یہ ہے کہ جلنا بجھنا، یعنی بالکل ان ستاروں کی طرح جو کہ کہکشاں کہتے ہیں ستاروں کے جرمٹ کو، جن سے ایسا احساس ہو کہ وہ ٹمٹما رہے ہو، وہ چمک رہے ہو. تو ڈیفوڈلز بھی ان ستاروں کی طرح چمک رہے تھے، ٹمٹما رہے تھے اپنے گھروں میں، جیسا کہ ستارے اپنے گھروں میں کہکشاں میں ٹمٹماتے ہیں. They stretched a never ending line. وہ پہلے ہوئے تھے in never ending line، ایک نہ ختم ہونے والے قطار میں. وہ اس منظر کو ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب اس کی پہلی نظر ڈیفوڈلز پہ پڑتی ہے اور کس طرح سے ڈیفوڈلز جو ہے اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں ٹھنڈی ہوا میں، تو ان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ they stretched a never ending line، کہ نہ ختم ہونے والے قطار میں وہ ڈیفوڈلز یعنی گل نرگس پہلے ہوئے تھے. along the margin of the bay، مارجن کہتے ہیں کنارے کو، بے کہتے ہیں خلیج کو، ساحل کو، پانی کے کنارے کو. along the margin of a bay، یعنی اس خلیج کے، اس پانی کے کنارے پہ ایک لامتناہی قطار کی صورت میں وہ پھول پھیلے ہوئے تھے. 10,000 I saw at a glance، پہلی نظر میں یا ایک ہی نظر میں مجھے 10,000 پھول نظر آئے. tossing their heads،
in sprightly dance, जो कि अपने सर हिला रहे थे, सर उछाल रहे थे, in sprightly dance, उस खुशी भरे नाच में। अब हम देखें यहां पे, अगर हम सबको एक साथ तर्जुमा करने के बाद फिर जो अंडरलाइन मैंने सुर्ख लाइन में आपके लिए अल्फाज की हुए उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे शायर ये कहता है कि डैफोडिल्स उस तरह से फैले हुए थे, वो खुशी का इजहार कर रहे थे जैसा कि सितारे कहकशां में अपने झुरमट में चमकते हैं और टिमटिमाते हैं। सितारों को हम गिन नहीं सकते, वो कितने तादाद में है वो अल्लाह को बेहतर पता है। तो इसी वजह से वो डैफोडिल्स को सितारों की मानिंद लामुतनाई कतार देकर कह रहा है कि मैं गिन नहीं पाता, कि वो एक लामुतनाई ना खत्म होने वाले कतार में वो पहले हुए थे। कहां पे? उस खलीज, उस पानी के किनारे पर वो पहले हुए थे। 10,000 I saw at a glance, मुझे एक ही मर्तबा 10,000 फूल नजर आए। टॉसिंग देयर हेड्स, जो कि अपने सर उछाल रहे थे, लहलहा रहे थे, इन स्प्राइटली डांस, अपने खुशी वाले डांस के साथ। अब एक जबरदस्त बात यहां पे ये है कि ये जो 10,000 को मैंने आपके लिए सुर्ख लाइन दी हुई है, वो मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन की तरह एक और पोएटिक डिवाइस है कि जिसको हाइपरबोल कहा जाता है। हाइपरबोल एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है कि जिसमें हम मुबालगा का काम लेते हैं, जहां पे हम एक ऐसी बात का इजहार करना चाहें कि किसी चीज की शिद्दत, फीलिंग की शिद्दत को हम जाहिर करना चाहें जो कि बेतहाशा हो, तो वहां पे हाइपरबोल कहते हैं। 10,000 I saw at a glance। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या शायर ने 1 से लेकर 10,000 तक उन फूलों को गिना? अगर वो नहीं गिन सकता है तो फिर वो कैसे कहता है कि 10,000 I saw at a glance, कि पहली नजर में या एक ही नजर में मुझे 10,000 फूल नजर आए। हाइपरबोल हम अपनी जबान में आम तौर पर रोजमर्रा के बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप किसी को ये कहते हैं कि 100 मरतबा तुझे कह चुका हूं कि ऐसा मत करो। अब यहां से 100 मरतबा सवाल यह पैदा होता है कि जब आपने पहली मरतबा कहा और आपने जब 100वीं मरतबा कहा, क्या आप इस बीच में सबको गिन रहे थे? आप नहीं गिन रहे थे। आपने मुहावरतन वो कहा कि मैंने 100 मरतबा आपसे ये बात कही है। अब अगर किसी बच्चे के हवाले से हम कहें कि 1000 मरतबा मैं उनसे कहा हूं कि इन चीजों को मत हिलाओ, 1000 मरतबा तो हमने गिना नहीं, फिर हम कैसे दावा कर सकते हैं कि हमने यह कहा कि मैंने उसे 1000 मरतबा बोला है? ये आम रोजमर्रा की जुबान में मुहावरतन हम यूज करते हैं, लेकिन शायरी में जब ऐसी चीज इस्तेमाल हो तो ये पोएटिक जो डिवाइस है उसे हाइपरबोल कहते हैं। टॉसिंग देयर हेड्स, फूलों के सर नहीं होते, फूलों का चेहरा होता है। तो लिहाजा अगर हम हेड को देखें और टॉस का मतलब है कि उछालना, वो अपने सर को उछाल रहे थे। हालांकि अपना सर इंसान उछालता है किसी से पूछते हुए, बाज़ औक़ात हम सर में उस बात की तस्दीक करते हैं, सर इला के ऐसा, या कभी सर ऐसा इला के हम उस बात की मनफी करते हैं, लेकिन फूल ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे फूलों को शायर ने इंसानी खासियत दी है। अगर उसको इंसानी खासियत दी है तो पिछले स्टेंजा की तरह हम ये कहेंगे कि ये पर्सोनिफिकेशन है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जाते हैं तीसरे स्टेंजा की जानिब, जहां पे शायर यानी विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहता है? The waves beside them danced but they। अब यहां पे प्रोनाउन them इस्तेमाल हुआ है और they का इस्तेमाल हुआ है, जो कि ज़मीर गायब जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। The waves beside them, उनके किनके? कि वो डैफोडिल्स यानी गुले नरगिस के बारे में कह रहा है। But they, कौन?
daffodils, gul nargis, outdid the sparkling waves in glee. اب ساتھ ساتھ میں مشکل الفاظ بتا رہا ہوں, آپ ان کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ, یعنی ڈیفوڈلز کے ساتھ ساتھ, گل نرگس کے ساتھ ساتھ, ویوز یعنی پانی جو بہ رہا تھا اس کی لہریں بھی ناچ رہی تھی. بٹ دے, یعنی ڈیفوڈلز, یہاں پہ دے ڈیفوڈلز کے لیے استعمال ہوا ہے, گل نرگس کے لیے استعمال ہوا ہے. بٹ دے outdid the sparkling waves in glee, لیکن خوشی میں انہوں نے, یعنی ڈیفوڈلز نے پیچھے چھوڑ دیا تھا. outdid کا مطلب ہے پیچھے چھوڑ دینا, outdid کا مطلب ہے سبقت لے جانا, آگے نکلنا. یعنی خوشی میں وہ, یعنی گل نرگس ان لہروں سے بھی آگے نکل گئے تھے, ان کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. A poet could not but be gay. ایک شاعر کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا بجائے اس کے but be gay کہ وہ خوش ہو جائے. In such a jocund company, اس طرح کے, jocund کہتے ہیں پر مسرت کو, company کہتے ہیں صحبت کو, ماحول کو. یعنی اس طرح کے پر مسرت ماحول میں ایک شاعر اگر خوش نہ ہو تو کیا ہو. یعنی ایک شاعر جو ہے اس طرح کے پر مسرت ماحول میں جہاں کے لہریں بھی ناچ رہی ہیں اور ڈیفوڈلز بھی خوشی سے جو ہے جھوم رہے ہیں, اور انہوں نے ویوز کو, سمندر کے یا پانی کے لہروں کو بھی خوشی میں انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو ایسی صورت میں اگر کسی شاعر کی نظر ان پہ پڑے تو وہ اس پر مسرت ماحول میں خوش نہ ہو تو اور کیا ہو. I gazed, پھر یہاں پہ آئی ہوا ہے, وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے شاعر, ولیم ورڈزورتھ اپنے لیے کہہ رہا ہے. I gazed, میں تکتا رہا, میں گورتا رہا, میں غور کرتا رہا. گیز کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا, تکنا, غور سے دیکھنا, گورنا. I gazed and gazed but little thought. میں تکتا اور تکتا ہی چلا گیا, گورتا ہی چلا گیا, غور سے دیکھتا چلا گیا. But little thought, لیکن ایک چھوٹی سی سوچتے. What wealth the show to me had brought. شو کا مطلب یہاں پہ نظارہ ہے, منظر ہے, کہ میں غور کرتا رہا, دیکھتا رہا, ساتھ میں یہ بھی خیال مجھے آتا رہا کہ اس پرمسرت نظارے نے مجھے کون سی دولت عطا کی ہے. دولت یہاں سے مطلب وہ اپنی خوشی کی طرف اشارہ کر رہا ہے, اپنی مسرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. What wealth the show to me had brought, کہ اس منظر نے, اس نظارے نے مجھے کون سی دولت عطا کی ہے, کون سی مسرت عطا کی ہے. اسی سوچ میں پڑے پڑے میں گھورتا اور ان پھولوں کو تکتا رہا. اب ہم جاتے ہیں اس کے آخری اسٹینزا نمبر 4 کی جانب. اسی کے کنٹینیوٹی میں ہے. For oft, کیونکہ, چونکہ, oft یہ often کا مخفف ہے. پہلے اسٹینزا میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ شاعر نے اوور کو پورا نہیں لکھا, اس میں سے وی کو ہٹا کے صرف اور لکھا ہے, اور یہاں پہ often کی جگہ لکھا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں, کسی شاعر کو یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ کسی بھی زبان میں شاعری کرتے ہوئے الفاظ کو آگے پیچھے اپنے بحر اور وزن کے مطابق لے جا سکتا ہے, یا الفاظ کو کاٹ کر مختصر طور پر بھی بیان کر سکتا ہے. جیسا کہ اردو شاعری میں بھی اگر کو بعض اوقات گر صرف الف کاٹ کے لکھا گیا ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کو اردو کے لیکچرز جو ہیں, مضامین اور یہ نظمیں وغیرہ پڑھا کے آپ کو اس کے کئی مثالیں دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ often کو کہا گیا, اکثر کو کہا, بسا اوقات انہیں کو کہا ہے. For often, کیونکہ اکثر, بسا اوقات. When on my couch I lie, جب میں اپنے بسترے پر لیٹ جاتا ہوں. کاؤچ کہتے ہیں بسترے کو,
جہاں پہ انسان آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے تو کہتے ہیں جب میں اکثر اپنے بسترے پہ لیٹتا ہوں ان ویکینڈ، خالی اور ان پینسو موڈ، یا پھر سوچ برے دماغ کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی میں اپنے بسترے پر یا تو خالی ذہن ہو کے لیٹتا ہوں یا پھر سوچوں میں پڑا، پینسو کہتے ہیں سوچ میں غرق ہونا، شاعر ہمیشہ سوچ میں پڑا رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جب میں اپنے بسترے پہ لیٹتا ہوں تو میں یا تو خالی ذہن ہوتا ہوں یا پہ اگر میں سوچوں میں مبتلا ہوتا ہے میرا ذہن، دے فلیش، پھر دے کا لفظ آیا، دے سے مطلب ڈیفوڈلز، دے سے مطلب گلے نرگس، کہ جو شروع سے ان کی تعریف میں شاعر لکھتا چلا آ رہا ہے، دے فلیش، وہ چمکتے ہیں، وہ رونما ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہوتے ہیں، وہ جھلک دکھاتے ہیں، اپون دیٹ انورڈ آئی، وہ میرے اندرونی آنکھ پہ، یعنی جب کبھی میں بسترے پہ لیٹتا ہوں، میرے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا، میں سوچوں میں پڑا رہتا ہوں، تو وہی ڈیفوڈلز، وہی گل نرگس میرے باطنی آنکھ کے سامنے جھلک کی صورت میں مجھے دکھائی دیتے ہیں۔ which is the bliss of solitude، سولیٹیوڈ بولتے ہیں تنہائی کو، بلس بولتے ہیں نعمت کو، بلس بولتے ہیں عطا ہونے کو، بلس بولتے ہیں تحفہ ملنے کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تنہائی سے، اور مجھے کیا نعمت حاصل ہو، مجھے میری اپنا تنہائی سے اس تحفے کے علاوہ کیا ملے کہ جب میں اپنے بسترے پہ لیٹتا ہوں، میرے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا، میں سوچوں میں پڑا ہوتا ہوں، تو مجھے میری باطنی آنکھوں میں وہی ڈیفوڈلز، وہی گل نرگس مجھے نظر آتے ہیں جو کہ جھلک مارتے ہیں، جن کی روشنی میں دیکھ سکتا ہوں اپنے اندرونی آنکھ میں، اپنے باطنی آنکھ میں۔ اور آگے چل کے وہ کیا کہتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، and then my heart with pleasure fills، جب وہی چیز، وہی منظر مجھے اپنے اندرونی آنکھ میں، باطنی آنکھ میں نظر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ and dances with the daffodils، اور پھر میرا دل تخیلات میں انہی پھولوں کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جب میں تنہا ہوتا ہوں، میرے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا، یا پھر اگر میں کسی سوچ میں پڑا رہتا ہوں، تو وہی پھول میری باطنی آنکھ میں آ کے جھلک کی طرح مجھے روشنی دکھاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری تنہائی کے لیے یہی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو خوشی کے اظہار کرتے ہوئے آگے وہ کہتا ہے کہ ان پھولوں کو دیکھ کے، تخیلات میں دیکھ کے میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، اور وہ بھی انہیں پھولوں کے ساتھ ناچنے لگتا ہے۔ اصل میں شاعر یہاں پہ محاورتاً ہائپربول کا استعمال کر کے، سملیز، میٹافر اور پرسونیفیکیشن کا استعمال کر کے نیچر کی تعریف کر رہا ہے، فطرت کی تعریف کر رہا ہے۔ پچھلے اسٹینزاز کی طرح ان اسٹینزاز میں بھی میں نے کچھ لائنز کو ریڈ کلر سے انڈر لائن کیا ہوا ہے، ویوز، اور اسی لائن میں آگے لکھا ہوا ہے ڈینسڈ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا لہریں ناچتی ہیں؟ لہریں ناچتی نہیں، لہریں تو اپنے موومنٹ کے مطابق جو ہے وہ حرکت میں رہتی ہیں، پانی کے بہاؤ کے مطابق حرکت میں رہتی ہیں، لیکن یہ شاعر کا تخیلات خیال ہے کہ وہ اس کو خوبصورت انداز میں بیان کر کے کہتا ہے کہ ویوز ڈانسڈ۔ اب جو ویو ڈانس نہیں کرتا، ویو غیر بے جان چیز ہے، لیکن ڈانس جو ہے وہ انسانوں کی خاصیت ہے۔ اب یہاں پہ تیسرے اسٹینزا میں پھر شاعر نے بے جان چیز کو ڈانس کرا کے، یعنی انسانی خاصیت جب اس نے عطا کی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ پوئٹک ڈیوائس میں پرسونیفیکیشن شامل ہے۔ اسی طرح ویوز کو انسانی خاصیت اس نے دی ہے، اور آگے چل کے دے یعنی گل نرگس، ڈیفوڈلز آؤٹ ڈیڈ، انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، وہ بازی لے گئے، وہ سبقت لے گئے، کس چیز میں؟ خوشی میں، لہروں کے مقابلے میں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھول
खुशी में बाजी ले जाना, पीछे छोड़ देना, सबकत ले जाना, ये एक इंसानी खासियत है। तो यहां पर भी दूसरी लाइन में भी हम कह सकते हैं कि शायर ने पोइटिक डिवाइसेस में पर्सोनिफिकेशन को इस्तेमाल किया है। A poet could not be gay। इसी तरह चल चल के यहां पे उसने एक बात की है, What wealth the show to me had brought, कि कौन सी दौलत उसने मुझे अता की है। अब वो जो मंजर है, वो फूल है, वो तो बेजान है, वो शायर को दौलत तो नहीं दे सकते। अब उसने फिर जहां पे इंसानों की खासियत को बयान किया हुआ है, ये भी पर्सोनिफिकेशन की अलामत है, लेकिन यहाँ पे दौलत वो मुसर्रत और खुशी को कह रहा है। आगे चल के हम देखते हैं लास्ट स्टेंजा के लास्ट सतर में लाइन में, और उसने लिखा है क्या, माई हार्ट फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, कि मेरा दिल भी नाचना शुरू कर देता है। अगर हम देखें दिल कभी नाचता नहीं है। अगर फिर यहाँ पे उसने इंसानों की खासियत दिल को भी दे दिया है, फूलों को भी दे दिया है, तो इसमें भी पर्सोनिफिकेशन शामिल है। एलिट्रेशन एक ऐसी चीज है शायरी के अंदर, ALLITERATION, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक ऐसी चीज है शायरी के अंदर कि जिसमें जैसा डांस यहां पे मेन वर्ब है वो डी से शुरू हुआ है, और इसी तरह से डैफोडिल्स भी डी से शुरू हुआ है। बाकी यहाँ पे कंजंक्शन या प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है, ये भी डी है, ये भी डी है। जहां पे किसी भी लाइन में अगर एक ई लेटर अर लफ्ज के शुरू में बार बार आता हो, 2 मरतबा आता हो, 3, 4, 5 मरतबा आता हो, तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक आम सा जुमला इस शायरी से अट के लिए आपके लिए मैं लिखता हूं कि सलमा sings sweetly, सलमा ऐसे, sings ऐसे, sweetly ऐसे, सलमा sings sweetly। तो ये एक एलिट्रेशन हुआ कि सलमा बहुत खूबसूरत अंदाज में गाती है, ये एलिट्रेशन हुआ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के इस शायरी में हमने देखा कि कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस उसने यूज किया है। उन्होंने सिमिली का भी इस्तेमाल किया है, जा बजा उन्होंने पर्सोनिफिकेशन का भी इस्तेमाल किया है। 10,000 I saw at a glance, कि एक ही बार में जो 10,000 फूल नजर आए। 10,000, ये तो कौन गारंटी दे सकता है कि वाकई वो 10,000 थे? क्या शायर ने, सवाल ये पैदा होता है कि उन फूलों को गिना था? तो एट 10,000, ये मुआवरतन उन्होंने कहा है, शायरी के ज़बान में इसे हाइपरबोल कहते हैं। उस पोइटिक डिवाइस को भी शायर ने यूज किया है, और आखिर में चल के एलिट्रेशन, डांस, डैफोडिल्स का भी इस्तेमाल करके एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद रखता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपको इस लेक्चर से इस्तेफादा हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी पोएम के एक्सरसाइजेस के साथ। कुछ सवालात हैं जो हमने पढ़ा, तफसील देखा, उनमें से हम उन सवालात का जवाब भी दे देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।